السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت آج کل سیزلنگ ٹاپک ہے، آف شور کمپنیز، پیناما لیکس کا، اور اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے جو کہ ہمیں بہت کم سننے کو ملا ہے اور سمجھنے کو ملا ہے کہ آف شور کمپنیز بیسیکلی کیا ہے اور اس کا انلیگل پہلو کیا ہے اور لیگل پہلو کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور پیناما لیکس جو ہیں یہ بیسیکلی یہ اب آج اس وقت کیوں یہ والی جو ہے لیکیج ہوئی، کیونکہ یہ تو تقریباً 1970 سے اس طرح کی کمپنیز بن رہی ہیں، اور اب کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی، اور ایک چھوٹا سا ملک جو ہے پیناما، اس کی ایک چھوٹی سی کمپنی، اس کی ابھی صرف یہ جو ہے لیک، اور اب اس طرح کی سینکڑوں کمپنیاں دنیا کے 60 ملکوں میں کام کر رہی ہیں، ان کی باری آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، یا یہ صرف ایک ٹریلر دکھا کے تو کچھ مقاصد پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہم پاکستان کا ریفرنس بھی لے کے آتے ہیں، اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ ہم ان آف شورز کمپنیوں کو سمجھنے کی کوشش آج کریں گے جو نواز شریف فیملی کو لے کے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان اور اس کی فیملی اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو لے کے، کہ اس میں کوئی فرق بھی ہے یا دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں یا بہت زیادہ فرق ہے، یا اس پہ ہم ڈیٹیل میں بحث کریں گے تاکہ ہمیں یہ فرق سمجھ آئے۔ جب پاکستانی عوام کے سامنے گدھے اور گھوڑے برابر کر دیے جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کینیڈا کی بھی صورتحال میں جائزہ لیں گے کہ اس کی بھی آف شور کمپنیز جو ٹیکس ایویژنز کے لیے جو ایک CBC کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے، اس کا ایک آرٹیکل اچانک ہی میرے ہاتھ لگا، اس پہ بات کریں گے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک ایکس کینیڈا ریونیو کا آفیسر جو ہے، لائر بلکہ، جو کہ وہ لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ کیسے اس کو ٹیکس کو بچایا جا سکتا ہے جو دولت مند لوگ ہیں، اور اس میں ایک RBC کی بھی ایک آفیسر کا ذکر ہے۔ تو اس کینیڈا کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ بینکرز اور وکیل جو ہیں اس معاملے کو، اور گورنمنٹ ٹیکس ایویژن کو، ٹیکس کو بچانے کے کیا یہاں پر بھی یہ سب چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا دولت مند اور غربت کی جو لائن گہری ہوتی جا رہی ہے، ان چیزوں کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ چیز ہو رہی ہے، کس پرسنٹیج سے ہو رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ناظرین ڈیٹیل میں آج میرے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں، فیصل محمود CPA ایکسپرٹ، ٹیکس ایکسپرٹ، اور محمد علی کھوسا بیرسٹر۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ چونکہ آج ہم نے اس کی آف شور کمپنیز کی لیگل چیز بھی سمجھنی ہے اور دوسری بھی، سب سے پہلے تو فیصل، یہ بڑا یعنی آف شور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے منہ پہ چڑھ گیا ہوا ہے کہ یہ ہر بندے کے، یہ ہے کیا بیسیکلی؟ آف شور کمپنی بیسکلی ایسے ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی جس جگہ پہ نہیں رہتا، جیسے ریزیڈنٹ آف کینیڈا کسی باہر کے ملک میں کمپنی بناتا ہے اور کسی بھی مقصد کے لیے، اس کو ہم آف شور کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوسا صاحب نے ابھی ہمیں بتایا کہ پاکستان میں ہم اس کو بے نامی کہتے تھے، تو آف شور کمپنی ہو، بے نامی کا مطلب کہ کسی بھی نام سے کوئی کمپنی بنا دی، اور بیسک اس کے پیچھے یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بیسک کسی اور نام سے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کم سے کم دیا جائے یا بالکل ہی نہ دیا جائے۔ صحیح۔ تو اس ٹیکس کو بچانے کے لیے اور کھوسا صاحب، اس میں جو ایک چیز ہے جیسے ابھی فیصل نے بات کی، جو کوئک کویسچن میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ سمجھنا ہمیں، یہ جو کینیڈا میں لوگ، ہم جیسے کینیڈین ریزیڈنٹس ہیں، دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی باہر جیسے چاہے اپنے نام سے اگر پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں، خاص کر کے وہاں پہ اسکول، اکیڈمیز اس طرح کی چیزیں چلا رہے ہیں، یہاں کے ٹیکس میں وہ شو نہیں کرتے۔ اسی طرح دبئی میں بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، تو یہ آف شور کمپنیز میں نہیں آئے گا چاہے وہ اپنے نام سے ہی وہاں پر کر رہے ہیں؟ تھینک یو۔ اس میں گزارش یہ ہے، جس فیصل صاحب نے تھوڑا سا آف شور کمپنی کا انٹرو دیا ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایک من حیث القوم، ایک عادت بن گئی ہے کہ کوئی چیز آئے تو ہم اس لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے قانونی اور اخلاقی پہلو اور معاشی اور معاشرتی پہلو یقیناً ہے، جس کی طرف آپ نے اشارتاً گفتگو کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آف شور کمپنی ہے، یہ کوئی بھی ایسی کمپنی جو کسی، مثال کے طور پر میں ریزیڈنٹ ہوں کینیڈا کا، میں کسی اور ملک میں کوئی کمپنی کھولتا ہوں تو وہ آف شور کہلائے گی۔ صحیح۔ تو اٹ سیلف یہ کوئی معیوب نہیں ہے، نہ غلط ہے، یہ غیر کا۔ لیکن کھوسا صاحب، میرا کویسچن، چاہے فیصل اس کا جواب دے دیں، جو یہاں کا ریزیڈنٹ ہے، باہر بزنس کر رہا ہے،
وہ یہاں ٹیکس نہیں دے رہا, تو وہ وہاں کے چاہے سسٹم میں اگر ٹیکس, جیسے پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو ویسے ہی نہیں بزنس مین ٹیکس دیتے, تو وہاں بھی نہیں ٹیکس دے رہا, یہاں بھی نہیں دے رہا, لیکن وہ دولت کما رہا ہے, تو اس کو آپ کہاں رکھیں گے؟ جہاں تک ٹیکس کی بات ہے یہ بڑا کلیئر ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کینیڈین لا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ٹیکس ادا کرنا ہے نا, تو ہم نے اپنی ورلڈ انکم پہ کرنا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے انگلستان میں ہے, تو وہ تو آبویسلی ایوین ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے نا ٹیکس نہیں دے رہے. یہ جرم ہے. جی بیسکلی اس کا یہ ہے کہ جیسے خسرو صاحب نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی پوری ورلڈ انکم پہ دینا ہے, تو ٹیکس لوگ اسی وقت دیتے ہیں جب دیر از نو وے آؤٹ. تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور کینیڈین گورنمنٹ میں اتنا کنیکشن نہیں ہے کہ دے کین فگر آؤٹ کہ جی اس بندے نے ادھر کتنے پیسے بنائے, یا دبئی, سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں فگر آؤٹ کر سکیں گے کتنے پیسے بنائے, تو وہ اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں اب یہ ایک دفعہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس آئے تو ایگزامپل بنا دے اور دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں. اگر گورنمنٹ برے لوگوں کو پکڑنے لگ جائے, گورنمنٹ کے پاس نہ ریسورسز ہوتے ہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کو قانون کا خوف پیدا کر کے لوگوں سے قانون پہ عمل کروایا جاتا ہے. کوسا صاحب آپ کا چونکہ لا سے تعلق ہے اور پاکستانی لا کا بھی آپ کو پتا ہوگا, کیا وہاں پہ آف شور اکاؤنٹس جو ہیں اس میں منی رکھنا لیگل ہے یا نہیں پاکستانی لا کے حساب سے؟ آف شور کمپنیوں میں منی رکھنا کوئی لیگل نہیں ہے, جہاں تک میری لیگل نہیں ہے نا, وہ لیگل ہے. لیگل ہے آف شور کمپنیوں میں, لیکن اس میں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ منی رکھنا, اصل چیز یہ ہے کہ منی وہاں گئی کیسے ہے. جی یہ دوسرا کوشچن تھا میرا کہ وہاں نکلی تو کیسے نکلی. جی مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے فرمایا نا, ابھی جو ہمارا حکمران طبقہ ہے پاکستان میں, تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جناب یہ آف شور کمپنیاں جو ہیں بنانا غلط ہے, یا وہاں پہ پیسے رکھنا غلط ہے, یا ٹرانزیکشن غلط ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل چیز یہ کہ وہ جو منی ہے نا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ویری سمپل. اس سے پہلے ایک اور کویشچن اٹھتا ہے کہ منی جب وہاں سے نکل رہی ہے, جیسے پاکستان میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 90s تک یہ لا تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی ڈالرز کی اماؤنٹ باہر جانے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی اسٹیٹ بینک کی, تو اب یہ کیا یہ اجازت ختم ہو گئی ہے, یہ کیسے فلو کیسے کرتی ہے منی؟ نہیں, اب اس میں یہ ہے کہ پہلے جس طرح فرما رہی ہیں پاکستان میں شروع سے لے کے نا بڑا اسٹرکٹ فارن ایکسچینج رول رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی. کوئی بھی مطلب میں کسٹم میں بھی رہا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسٹم میں تھے آج سے 15-20 سال پہلے, تو لوگوں کو تو ایک ایسا وقت تھا کہ $400-500 سے زیادہ لے کے نہیں جا سکتے تھے جب تک ان کی اجازت نہ ہو. تو اجازت کے بغیر پیسے لے جانا اٹ واز آؤٹ آف کوسچن. اب بھی اگر ہم نے انویسٹ کرنا ہے تو اس کی جو ہے نا حدود و قیود ہیں کہ بھی ایک سرٹن لمٹ ہے, آپ جو ہے نا اسٹیٹ بینک کی اجازت لیں گے, اس سے اگر زیادہ کی لمٹ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, ہماری جو کابینہ کی کمیٹی ہے وہ اجازت دے گی. یہ ان دونوں کی اجازت کے بغیر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے ہیوج اماؤنٹس. صحیح, مجھے لگتا ہے کہ 92 میں شاید کچھ چینجز آئی تھیں. 92 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایک پارلیمنٹ سے لا پاس کروایا تھا جس میں انہوں نے ایک تو چیز یہ کی کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم فارن کرنسی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ شک بھی رکھ دی کہ فارن کرنسی باہر جا سکتی ہے اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر, آ نہیں سکتی. تو آ بھی سکتی ہے, آنے کو تو وہ اٹریکٹ کر رہے تھے دوسرے لوگوں کے لیے, تو اپنی منی باہر لے جانے کے لیے انہوں نے یہ قانون میں جو ہے ریلیکسیشن ڈالی. صحیح. اور اس وجہ سے جو ہے یہ سارے کے سارے پیسے, لیکن پھر بھی اگر وہ ریلیکسیشن ہو بھی تو, لیکن مین سوال یہ ہے کہ پیسے آپ نے کمائے کہاں سے. اگر میں لیٹ سے آج کہتا ہوں کہ جی میں نے $5 لاکھ جو ہے پاکستان بھجوانے ہیں ادھر سے, تو اتھارٹیز جو ہے اگر ان میں وہ ٹرانزیکشن کو ایویلیویٹ کرتی ہیں تو وہ یہ چیک کریں گی کہ فیصل نے اتنے پچھلے 10-12 سال میں یا پچھلے سالوں میں کتنی انکم شو کی ہوئی ہے, اور اس انکم میں وہ اتنی سیونگ کر سکتا تھا کہ $5 لاکھ پاکستان بھجوا رہا ہے. تو یہ چیز ہے. اس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے کچھ نمبرز نکالے ہوئے ہیں, کیونکہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ یہ کمپنیز میرے نام نہیں, میرے بچوں کے نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب بچوں کے نام ہے اس وقت تو بچے دودھ پیتے بچے تھے جب یہ کمپنیز بننی شروع ہو گئی, یا وہ مطلب اسٹوڈنٹس انہی کے لیے محاورہ ہے کہ سونے کا چمچ لے کے یہ آف شور کمپنیاں لے کے منہ میں پیدا ہوئی. وہ جو ہے آف شور, ان کی جو اگلے پچھلے 25 سالوں کی جو انکم ہے اگر اس کو ایوریج آؤٹ کیا جائے تو 5 لاکھ سے زیادہ انہوں نے پر ایئر انکم نہیں بنائی.
وہ بھی ایوریج آؤٹ کرنے سے. ٹھیک. تو کیونکہ اگر 72 ابھی بریک کا وقت ہو گیا, یہ جو فگرز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس پہ بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی فیملی کے جو ٹیکس انہوں نے پے کیا یا جس طرح کمپنیز بنی اس کی ڈیٹیل میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کو پائنیئر کہا جا رہا ہے آف شور کمپنیز کا, اس پہ ناظرین بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں ہم آف شور کمپنیز کی, جو کہ ٹیکس بچانے کے لیے دنیا کے جو دولت مند ملکوں میں لوگ ہیں, جیسے ان کے اپنے ملک میں ٹیکس جو ہے وہ لگ رہا ہے, وہ سخت ہے. ایسے کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے ابو حساب کتاب لیں گے, تو وہ جا کے اپنے دوست کے گھر میں رکھاتا ہے پیسے کہ وہ اس کے ابو بڑے لینینٹ ہیں. تو اس طرح جو دنیا کے لینینٹ ٹیکس سسٹم, جس کو ٹیکس ہیونز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ وہاں پر جا کے پیسے لوگ جمع کرواتے ہیں, اور اس میں جتنے پیسے ٹیکس کی بچا کے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, یا جو ٹیکس اگر وہاں دیا جائے ان کے اوپر, اس کی ایک بہت بڑی تعداد, جسے کہنا چاہیے ایک بہت بگ اماؤنٹ ہے, 31,000 ارب ڈالر. اور اگر جو ہے اس طرح جتنا پیسہ ان بینکس میں جو کہ ٹیکس بچانے میں ہیلپ کرتے ہیں لٹیروں کی یا جو بھی کہہ لیں اس کو, ان کا اگر کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور جاپان کے جو ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے, اور اگر اس کی کچھ اماؤنٹ, پوری بھی نہیں, کچھ ہاف یا ہاف سے بھی کم لگا دی جائے دنیا میں, تو دنیا کی غربت ختم ہو سکتی ہے. پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, جو ہمارے سیاستدان سو کالڈ کھاتے پیتے امیر, جیسے فیصل نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ بچپن سے ان کے بچے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان کی یہ والی دولت جو دوسرے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے, وہ اگر لگ جائے پاکستان کے اندر یوز ہو جائے, اور ٹیکس ہی کم از کم دے دیا جائے اس دولت کے اوپر, تو کیا فرق پڑے گا, اس پہ بھی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں فیصل, جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف کی آپ بات کر رہے تھے, اور کچھ وہ جو پیسے وہاں سے گئے, پاکستان سے گئے, تو اس کے اوپر میں یہ سمجھی ہوں کہ اگر ٹیکس دیا ہوتا اور باہر کے بزنس میں جا کے انویسٹ ہوتا, تو پھر یہ ایک لیگل چیز تھی. اور یہ جو اربوں ڈالر ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس اربوں ڈالر کے پیچھے جناب نواز شریف صاحب کی انکم کے میں کچھ ہائی لائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1980 میں ان کی انکم تھی 20,720 روپے, ڈالر نہیں روپے, جو انہوں نے ٹیکس پیپرز میں شو کی, ٹیکس پیپرز میں شو کیے. اور اگر اس ریٹ پہ, ایکسچینج ریٹ پہ ہم اس کو یو ایس ڈالر میں کنورٹ کر لیں, تو وہ 2,092 ڈالر بنتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور پھر 88 میں یہ وزیر اعظم مینز جب ضیاء کا کریش ہوا اور یہ دوبارہ الیکشن لڑے, تو یہ انہوں نے 3,18,190 روپے بنائے, اور وہ 3,18,000 جو ہے 18,000 یو ایس ڈالر کے بارے مکمل بنتے ہیں. اور اس وقت جو ہے یہ چیف منسٹر کے طور پہ بھی تھے, اور پنجاب, اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا, اور اتنا سارا اسپینڈنگ ہوئی. پھر ہم آ جاتے ہیں 91 میں, 92 میں ان کی انکم 2,49,000, 91 میں, 92 میں 3,58,000, جب یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے, جب یہ وزیر اعظم بنے اس وقت. تو یہ روپے, یہ میں سارے روپے بتا رہا ہوں, اور اس کے کورسپونڈنگ جو یو ایس ڈالر ہے وہ 11,000 اور 14,000 یو ایس ڈالر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر جس بندے کے ریسورسز یہ ہوں اور وہ اربوں ڈالر آف شور کمپنی میں رکھے, تو میرا خیال ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اتنے بڑھ کے جلسے کرنے اور یہ کہنا جی کہ ہم نے لوٹایا ہے, بنایا نہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید پروفیسر صاحب آپ بھی شاید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں, جس طرح فیصل بھائی نے کہا, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, اور اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے یہ بالکل ڈیو کیمران کی طرح آتے اور اپنا حساب دے دیتے. لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, اور یہ جان بوجھ کے جواب نہیں دے رہے. اب آپ دیکھیں, یہ پاناما پیپرز کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں. پاناما پیپرز ریفرنس سے اگر ہم پاکستان, جس طرح ہم فوکس کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا شاید ہی کوئی مطلب امیر آدمی ہوگا یا سیاستدان ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہو. مثال کے طور پہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, ان کی بھی ایک آف شور کمپنی نکل آئی, گو کہ وہ پیسہ پاکستان, باہر سے وہ پیسہ پاکستان لائے ہیں, لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا.
لیکن ہم ان کی عمران خان پہ جانے سے پہلے نہیں، عمران خان کا بھی ہم ڈیٹیل پہ بات کریں گے، پہلے مجھے وہ نواز شریف کا آپ 74 کا ایک ذکر کر رہے تھے، وہ بہت ضروری ہے. ہاں اب دیکھیں نواز شریف صاحب مجھے بڑا ایک عجیب لگتا ہے، وہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن جب بھی وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ملکہ جذبات کی طرح جو ہے نا رونا شروع کر دیں، رونا دھونا کہ بھی ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے لیے گنوا دیا ہے. محترم آپ نے کچھ بھی نہیں گنوایا. اب آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے ان کا جو پروگرام تھا اکنامکس کا، اکنامک جو سسٹم تھا وہ سوشلسٹ بیس کرتے تھے، اور وہاں پہ نیشنلائزیشن ضروری ہے. انہوں نے صرف ان کی ایک بھٹی کے لیے نہیں یہ پروگرام بنایا، وہ پورے پاکستان کے جتنے انسٹیٹیوٹ تھے وہ سارے نیشنلائز ہوئے، انکلوڈنگ بینکس حتیٰ کہ اسکول تک، کیونکہ وہ ان کا ایک خیال تھا کہ عام بندے تک ہر چیز ہونی چاہیے. اینی ہاؤ ان کی ایک اتفاق فاؤنڈری تھی جو 74 میں نیشنلائز ہوئی، اور جس کی بنا پہ یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی محنت کی. اور آپ یہ خیال کریں کہ یہ پوری فیملی کی ایک فیکٹری تھی، یہ میاں نواز صاحب کی نہیں تھی، میاں نواز شریف صاحب پوری فیملی بزنس تھا. اچھا وہ نیشنلائز ہو گیا، اچھا وہ نیشنلائز ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں میاں شریف کے برادرز بھی تھے، جی 7 کی تقریباً تھے جی، وہ بھی لوگ 7 بھائی ہیں جی. اب ہوا کیا، اب بقول میاں صاحبان کے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی ہم تو لٹ گئے، ہمارے پاس ٹکا بھی نہیں بچا. اور یہ حقیقت ہے اور ریکٹ پہ ہے کہ ہمارے لاہور کے اس کو مطلب اردو بازار کہتے ہیں، ایک اور بھی اس کا نام ہے چنگڑ محلہ، وہاں بھی ان کا ایک پرانا برف کا کارخانہ تھا. اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اور میاں شہباز شریف صاحب اور مرحوم میاں محمد شریف صاحب ہم وہاں گئے تو وہاں بیٹھنے کی کرسی بھی نہیں تھی، تو ایک ٹوٹی بینچ پہ ہم جا کے وہاں بیٹھے، تو وہ بھی مطلب چالو حالت میں نہیں تھا برف کا کارخانہ. ایٹ دا سیم ٹائم میرے سمجھ میں نہیں آتا، میاں صاحب دیکھا جائے تو وہ بہت بھولے بھالے ہیں، جس طرح عمران خان سے بھی کہا ہے کہ وہ مطلب اتنے بھولے بھالے ہیں، روتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے پتہ نہیں کس نادان دوست کے کہنے پہ انہوں نے یہ پارلیمنٹ، حالانکہ پارلیمنٹ میں جو تقریر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور باقاعدہ اس کو کسی بھی چیز کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. میاں صاحب نے فرمایا کہ اسی 74 میں ہم نے گلف سٹیل ملز کے نام سے دبئی میں ایک نئی سٹیل مل جو ہے نا اوپن کی، اور جس کے افتتاح میں اس وقت کے مرحوم جو دبئی کے حکمران تھے شیخ راشد بن سعید المکتوم وہ ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے 8 فوٹو دکھائے ہیں. بھائی صاحب اس وقت تو آپ کے پاس تو ٹکا بھی نہیں بچا تھا، آپ پہلے یہ کہہ چکے ہیں اور آپ یہ کہہ چکے ہیں. اور اس وقت گرینڈ لیس بینک تھی مال روڈ پہ، وہ گئے ہوں ان سے، وہاں سے ان کو اتنے پیسے نہیں ملے. نمبر 1. نمبر 2، اس کی ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس وقت کے ہمارے جو وفاقی وزیر خزانہ تھے جناب ڈاکٹر مبشر حسن، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ میاں شریف صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم پیسہ باہر بھجوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں بھجوا سکتے کیونکہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیم ایئر 74 میں گلف سٹیل ملز $1 million کی جس خرچہ کھڑی کر دی، اور جناب انہوں نے بعد میں اس کو بیچ بھی دیا، بچوں کے نام $19 million کا بیچا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میاں صاحب آپ یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں وفاقی وزیر خزانہ نے ان کو اجازت نہیں دی، اس کا مطلب ہے حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی، تو پیسہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. اگر آئے ہیں تو کہاں سے آئے اور کہاں پہ ویسے گیا ہے؟ اٹ از آؤٹ آف کوشچن. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے لاجواب کیا ہے پوری قوم کو، اپنے آپ، پوری نیشنل اسمبلی کو اور اپنے آپ کو. جی ہاں. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے، میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں کہ جب یہ ان کی بات آتی ہے حدیبیہ پیپر مل کی، تو اس میں جناب جو ہمارے نمبر 2 ہیں پاکستان میں اس وقت طاقت کے سنگم پہ، جناب اسحاق ڈار صاحب، ان کی 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیفور مجسٹریٹ موجود ہے. وہ اس وقت تاکہ نسیاں بنی ہوئی نیب کے فائلوں میں دیمک زدہ ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا جناب میں ان کی منی لانڈرنگ کرتا رہا، میں ان کی منی لانڈرنگ کیسے کرتا رہا، سارا موڈس اپرنڈائی ہے اس میں. نمبر 1. نمبر 2، اور انہوں نے کہا کہ میں اس منی لانڈرنگ میں میرے جو شریک کار تھے وہ جناب سعید صاحب تھے. اور میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے ضرور کہوں گا کہ اس وقت ہمارے جو ڈپٹی چیئرمین اسٹیٹ بینک ہیں یہ وہی محترم ہیں
جو ان کی منی لانڈرنگ کیا کرتے تھے. نوازا گیا ان کو جناب جیسے نجم زیٹی صاحب کو نوازا گیا. جناب مطلب سامنے کی چیزیں اس میں تو. اچھا ابھی بریک کا وقت جلدی ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنیز پہ ہم بات کریں گے, ان کی فیملی کی, ان کی بہن پہ بھی نام ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے, اور سننے میں آیا ہے کہ کینیڈا میں بھی مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بلڈنگز کھڑی ہیں جو کہ ان کے بیٹوں کے نام ہیں. تو اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے ہم اگلے سیگمنٹ میں ناظرین جو مورل, ابھی تو یہ ایک وہ والی بات انہوں نے کی نا کہ ایک پیسہ آیا کہاں سے, ان کی لیگیلٹی کو چیلنج کیا آف شور کی, اور ثابت کیا ہے کھوسا صاحب نے اپنی باتوں میں اور فیصل نے کہ یہ لیگل پیسہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ اس کا جو مورل گراؤنڈ ہے پیسہ باہر رکھنے کا, اور اس پہ کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے ایز اے لیڈر یا ایز اے منسٹر, پرائم منسٹر پاکستان کے ہونا اور اپنا پیسہ باہر رکھنا. اس پہ بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آف شور کمپنیز کی. پاکستان کے حوالے سے ابھی بات اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے. کیا اس کا لیگل تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا کس طرح ہو سکتا تھا, لیکن اس کا مورل کیا گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ اس پہ بھی نہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے سیاستدانوں کو؟ جب آپ کسی قوم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ قوم کی پرابلم کے سولوشنز کے لیے آتے ہیں. یو آر ناٹ دا پارٹ آف پرابلم, یو آر سولوشن. تو سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں واپس لے کے آتے. اگر ٹھیک ہے بنائیں یا پیسے آپ نے بنائے ہیں اس کو واپس لے کے آئیں, اپنی اکانومی میں انویسٹ کریں, لوگوں کو جابس دیں. پاکستان میں اور ان کا نعرہ بھی شاید یہی تھا کہ جی ہم بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. نہیں, لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اپنا پیسہ واپس. ہاں, وہ بھی انہوں نے 2 دفعہ قوم کو دھوکہ دیا. پہلی دفعہ جب پہلے اپنے ٹینور میں, دوسری دفعہ دوسرے ٹینور میں جب انہوں نے دھماکہ کیا, لوگوں کو کہا کہ جی ہم نیشن ڈیٹ ریٹائرمنٹ پروگرام چلا رہے ہیں, اور دھماکے کے وقت جو ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کے پیسے کھا گئے. تو اپنے پیسے پھر بھی انہوں نے باہر بھجوائے. اس ایک رات پہلے بڑا کچھ ہوا جب انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ فریز کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دیں, لیکن جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, یو آر لیڈ بائی ایگزامپلس. آپ کہتے ہیں جی میں اپنا پیسہ واپس لا رہا ہوں, میں اپنا کاروبار ادھر شروع کر رہا ہوں, فیکٹریز لگیں, سارا کچھ ہو. پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنا سارا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں اور ادھر سے پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. کس میں یہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ کنزیومر گڈس میں. وہ سارے بزنس مین کو باہر نکال کے اپنے ٹرمز اینڈ ریفرنس پہ, اپنے ٹرمز پہ لوگوں کو ڈیری بیچ رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں, جہاں سے لوگ, اگر ایک غریب آدمی کا بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ سب سے پہلے بادشاہ سلامت کو ٹیکس دے گا تاکہ اس غریب آدمی کا بچہ دودھ پی سکے. تو یہ چیزیں ہیں جس وجہ سے ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ سالو کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اپنے اس پرابلمس کی وجہ سے کنٹری کو بھی بہت زیادہ پیچھے لے گئے ہیں, اور ان کی اکانومی آپ کچھ انپٹ دیں. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری اکانومی ہے نا, خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ریشو ہے ٹیکس دینے کا بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. اور اس کی انڈائریکٹ ٹیکس کا, جی ہاں, اب دیکھیں کہ IMF کی ریسرچ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ $170 بلین جو ان کا لیجٹ ٹیکس ہے وہ اس سے محروم ہوتی ہیں. تو اس کا آپ اندازہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. پہلے ہی وہاں کرپشن ہے, اور اگر ڈیولپمنٹ کے لیے, مطلب ہمارے اسکولوں کے لیے, ہمارے ہاسپٹلز کے لیے اور ہمارے دوسرے مطلب انفراسٹرکچر کے لیے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ڈفرینس ہے بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹ بہت زیادہ وائڈن ہو گیا ہے. صحیح. ایک کویسچن اس میں آپ نے ٹیکس کی بات کی. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جو وہ ہوتا ہے ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوتا ہے جو سیلریڈ پرسن کا, جیسے سیلری سے پہلے ہی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, وہ تو لوگ دے رہے ہیں. بزنس مین جو ہے, بڑا بزنس مین, تو جیسے ابھی فیصل نے یہ فگرز بھی بتائیں کہ جو اتنے اربوں کما رہے ہیں, وہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کی ٹیکس اسٹیٹمنٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں. جو یہ ٹیکس کا نظام, جو ٹیکس میں لا ہے کہ بزنس مین ایک دفعہ اگر اس کا پروفٹ میں بزنس اپنا شو کر دیتا ہے, تو وہ جیسے ابھی ڈسکس کر رہے تھے فیصل اور میں کہ اگر اس کا پروفٹ میں تب چلا گیا, یعنی اس کو 10,000 ٹیکس دینا پڑ رہا ہے عام بزنس مین کو, تو وہ 1 لاکھ رشوت دے کے ریونیو آفیسر کو اپنا وہ 10,000 بچا لیتا ہے, اس لیے کہ ایک دفعہ اگر شو ہو گیا اس کے پیپرز میں وہ پروفٹ اس کا, تو اس کو ہر دفعہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے وہ کہ یہ بزنس کبھی لاس میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو فلا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو لا کے اندر ہے؟ جب اس میں ایسا ہے جی, لا میں اناملیز ہوتی ہیں, اور
آپ فیصل بھائی اس کو مطلب سیکنڈ کریں گے کہ یہ جو سب سے زیادہ جو تبدیل ہونے والا ہے وہ ٹیکس لا ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, پاکستانی قوم کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نائجیریا سے بھی شاید کم ٹیکس دینے والی قوم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی قوم دنیا کے ٹاپ 4 جنرس قوم میں سے ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتی ہیں. تو یہ اتنا فرق کیسے آیا؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ چیریٹی دیتے وقت آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں اور اللہ آپ سے حساب نہیں مانگتا, آپ جتنا مرضی چیریٹی اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کو جنت میں جگہ مل جائے گی, لیکن یہاں ٹیکس دے کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا. لیکن اس کے ساتھ میرے خیال ہے شاید لوگوں کا ایک اور خیال بھی ہے کہ اگر ہم جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ رہی ہے اور اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ میں دے گا. ایگزیکٹلی. یہاں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید ایک ٹیکس نہ دینے کی جو کہ ایک لیجٹ ریزن نہیں ہے, لیکن شاید لوگوں کی یہ وجہ بھی ہو کہ یار یہ سسٹم سارا کرپٹ ہے, بجائے اس کے کہ میں پیسے ادھر دوں وہ لوگوں کے ادھر ادھر چلے جائیں گے, یا جس طرح انہوں نے کیا ہمارے حکمرانوں نے اربوں روپے جو ہے نا منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیے, تو ہمارے پیسے خرچ ہوں گے نہیں, تو لہٰذا اس کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو. تو یہ جو اخلاقی اثر ہم کہہ رہے ہیں قوم پہ پڑتا ہے برا, وہ یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ایک تو یہ ٹیکس نہیں دیتے حکمران خود, اور دوسرا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں لوگوں کا. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ثابت کیا کہ کوئی وے ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک بینک کرپٹ کمپنی جو کھڑی ہے یہ وہاں جا کے اسٹیل مل لگا رہی ہے, تو اس کے کوئی یعنی اور دوسری صورت ہی نہیں ہے کہ یہ غریب لوگوں کا پیسہ ٹیکس میں سے یا کسی بھی طریقے لوٹ لاٹ کے یا فنڈز میں سے لے گئے واپس. اس میں وہ ایک کوٹ کروں گا کہ کسی عادل بادشاہ کا قصہ ہے کہ وہ بہت بھوکا تھا جنگ کے دوران, تو اس کے وزیر نے کہا کہ جی یہ سامنے باغ ہے, تو اس باغ میں سے ہم جو ہے نا ایک سیب لے کے جو ہے کھا لیتے ہیں. تو اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا. بادشاہ نے کہا نہیں میں نہیں توڑوں گا. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اگر میں نے اس باغ کا ایک سیب توڑ لیا نا تو میری فوج اس سارے باغ کو تباہ کر دے گی, کیونکہ I will set a bad example for my army. تو یہ چیز ہے کہ جب تک آپ اپنی ایگزامپل نہیں سیٹ کریں گے, جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کی اتنی آف شور کمپنی ہے, اتنے گپلے ہیں, سارا کچھ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ٹیکس. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو قوم کے اندر جھوٹ چلا گیا ہوا ہے, وہ یعنی اس بات کو شرم ہی نہیں سمجھتے, وہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں کیونکہ اب ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اس پہ اب ایک اور کویسچن اٹھتا ہے کہ جن لوگوں پہ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں, اور جن لوگوں پہ ہمیں آنکھیں بند کر کے یہ یقین ہے کہ وہ مخلص ہیں, ان کو اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ جموں سارے ڈال کے تو اس کو جموں راہ کر دیا جاتا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ اگر ان سے کوئی بھول چپ بھی ہو گئی, ان سے کوئی جیسے کیئر لیسنس بھی ہو گئی, میرا اشارہ عمران خان کی طرف ہے, پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ جو میں سمجھ رہی ہوں جو جن کو عمران خان کی نیتوں پہ بڑا یقین ہے اس طرح کہ اس نے وہ جو کیا ہے, وہ جو نہیں ڈکلیئر کیا وہ کیئر لیسنس ہے. تو کھوسا صاحب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو کچھ لوگ سچے ہمارے درمیان موجود ہیں, جھوٹے لوگ جو کہ بالکل صاف جھوٹے ہیں وہ ان کو بھی جھوٹا بنا دیتے ہیں, تو پھر جو قوم کا تو بالکل ہی اخلاقی لیول نیچے جا پڑے گا. میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا کو دیکھیں نا, مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ واضح طور پہ جو نا 2 گروہوں میں جو نا وہ تقسیم ہو گئے. ہاں جی. اور ایک گروہ ان میں وہ ہے بجا طور پہ جو لفافوں کے زیر اثر ہے, اور جو دوسرا گروہ ہے وہ شاباش کے زیر اثر ہے, اور جناب آج آپ نے بڑا کام دکھایا, یہ کیا, اور وعدے وعید پہ. لیکن کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر صورت میں ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے, جو ڈیموکریسی کا انسٹیٹیوٹ ہے, ہم نے اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے سوچنا ہے. اور ہر وقت ہم ان سیاستدانوں کو متون, چاہے وہ میاں صاحب ہیں کوئی ہیں, ان کے کرنے سے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہم اس حوالے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. انہوں نے تو جمہوریت کا نام کرپشن رکھ دیا ہوا ہے. اگر کوئی کرپشن پہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لو تم لوگ تو جمہوریت گرانے کی بات کرنے لگ گئے ہو. جمہوریت کرپشن کیسے ہوگی؟ ایگزیکٹلی ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں اگر میاں صاحب, میرا خیال ہے کیونکہ اب یہ ان کی تیسری باری ہے اور آخری باری ہے, کیونکہ چوتھی دفعہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی بن نہیں سکتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی ایک ایگزامپل سیٹ کرتے, جس طرح ان کا نام آیا تھا, یہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے میرا نام آ گیا, تو چونکہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں تو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ہوں, تو میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں. کسی اور کو بنا دیتے کہ یار اب 30 دن میں 60 دن میں انویسٹیگیٹ کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس کی بجائے وہ تو عمران خان کو بھی لے آئے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن والا بندہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. میں اس میں ایڈ اپ کر لوں تھوڑا سا. جب ہم عمران خان کو دیکھتے ہیں نا, عمران خان کی لائف کو ہمیں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. ایک لائف جب وہ
Counties مطلب ٹوٹلی کاؤنٹیز کھیلتا تھا, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک کیئر لیس لائف تھی جس میں ٹیک اٹ ایزی ایٹیٹیوڈ تھا. ٹیک اٹ ایزی ایٹیٹیوڈ کے درمیان جو ہے اس کو مشورہ دیا گیا اس کے اکاؤنٹنٹ کے ذریعے کہ تم یہ آف شور کمپنی بناؤ, بیکاز دیر از نو وے آؤٹ ٹو بائی این اپارٹمنٹ ان لنڈن, کیونکہ وہ لنڈن کا سٹیزن نہیں تھا. تو اس کو اس مشورے پہ چلتے ہوئے اس نے بتا دیا. اب اس لائف میں جو کہ اس کی پولیٹیکل لائف ہے جس میں اس نے کہا کہ وہ توبہ طائب کر لی ہے, سارا کچھ کر لی ہے, تو اس میں اس نے کیئرلیسنس کی ہے, اور یا اس کے مشیروں نے اس کو پراپر مشورہ نہیں دیا. تو اس کو ایک چیز چاہیے جو اس کی ہائیڈنگ ہے آپ اس کو کیئرلیس, اور وہ جو نہیں ہائیڈنگ نہیں ہے, وہ ایک 79 پاؤنڈز کی ایک کمپنی جو کہ کہہ لیں کہ جس میں 79 پاؤنڈز پڑا ہوا تھا اس وقت, اور وہ بھی کلوز ہو گئی کیونکہ اس کے وہ 350 پاؤنڈ شیئر نہیں پے کیے گئے. تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ اوورز آف دا پریویس لائف, تو اس کو اس نے پراپرلی ٹیک کیئر نہیں کیا. لیکن چونکہ اپوننٹس کے ہاتھ ایک بہت بڑا پوائنٹ لگ گیا, انہوں نے اس کو مینیج کرنے کے لیے کہ جو ان کی اپنی کمی کوتاہیاں ہیں, انہوں نے اس کو میڈیا کے ذریعے رائی کا پہاڑ بنا دیا. جیسے میں صبح ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں نا, وہ فلمز بھی اسپانسر کر رہے ہیں, اور جس میڈیا ہاؤس کی فلم چل رہی ہوتی ہے وہ خبروں میں اس فلم کے اسی فلم کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بڑی ہٹ جا رہی ہے, چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہو یا ہالی ووڈ کی ہو چاہے بالی ووڈ کی ہو, کیونکہ اس طریقے سے ہر میڈیا ہاؤس کے اپنے اپنے بزنس کمانے کے طریقہ کار ہیں. تو اس میں سچائی تلاش کرنی جو ہے نا بہت مشکل ہوگی. اسی لیے میں وہ بات, یہ عمران خان کا اکاؤنٹ کی بات کرنی اس لیے بھی ضروری تھی کہ یہ جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس یا آف شور کمپنیز ہیں اس کو اس چیز سے ملا کے تو ایکولائز کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا گدھوں اور گھوڑوں کو جو ہے نا ایک طرح نہیں دیکھنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں 1 منٹ میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. عمران خان نے ایک فلیٹ نمبر 2 165 ڈریکارٹ ایونیو لنڈن میں لیا, اور انہوں نے پھر ایک آف شور کمپنی کھولی, اس کے تھرو لیا جو May 3, 1984. اچھا, یہ جو آف شور کمپنی تھی اس کا نام تھا نیازی سروسز لمیٹڈ. اب انہوں نے لیا اور اس کو بیچ دیا, ٹھیک ہے جی. اس کو بیچنے کے بعد یہ پیسہ پاکستان میں لے آئے ہیں, اور اس پیسے سے انہوں نے اپنے بنی گالہ میں جو اسٹیٹ ہے وہ خریدی ہے. اس میں اور اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا پہلے. لیکن اب جو مطلب اس کو یہ منی لانڈرنگ کے ایکول لے رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان سے ڈکلیئر کرنے میں غلطی ہوئی ہو اس ریفرنس سے, ادروائز, لیکن ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے, میں کوئی مطلب ججمنٹ نہیں دینا چاہتا, کمپیریٹیولی سب سے ایماندار اس وجہ سیاستدان و عمران خان. صحیح. ابھی اس پہ ناظرین اگلے سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا کینیڈا پہ بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کرنا, سلوشن کیا ہونا چاہیے جو اتنا شور شرابہ پڑا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کینیڈا کے حوالے سے جو بھی آرٹیکل ابھی یہ CBC کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سے جو نکلا کہ جی وہ ایک ایکس بیوروکریٹ بھی اور وہ بینک کی آفیسر بھی یہ لوگوں کو یہ مشورے دیتے ہیں ٹیکس بچانے کے. تو یہاں پر اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو یہ پیناما لیکس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا کوئی بھی ملک کرپشن سے پاک نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں اپرچونٹی آتی ہے وہ اویل کرتا ہے اور غریب بندہ مارا جاتا ہے. یعنی وہ غریب بندہ اگر یہاں کینیڈا میں بھی ٹیکس کا کچھ ریٹرن ہی نہ کرائے جمع, تو وہ خاصا ٹف ٹائم اس کو مل جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے ہضم ہو جاتی ہیں؟ نہیں, یہ بیسیکلی سلسلہ کار ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان بیسیکلی ایک لالچی جانور ہے, ٹھیک ہے. تو اس لالچی جانور کو جہاں پہ کوئی چانس ملتا ہے وہ اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم سسٹمز کی بات کریں تو بڑے بڑے سسٹمز اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پکڑا جائے تو دے میک ایگزامپل آف اٹ, اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ لیڈر پکڑا جائے اس کی تو پوری لائف تباہ. یہاں پر ہم نے دیکھا نہیں ہے, میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ہوا. یہ جو وائٹ کالر کرائم نہیں, بیسکلی وہ سارے کے سارے وائٹ کالر کرائمز پکڑے جاتے ہیں زیادہ تر, اور ان کی ایگزامپل بنتی ہے. اچھا, آپ کا خیال ہے اگر یہ بینک آفیسر اور ایکس بیوروکریٹ کی بجائے اگر کوئی پولیٹیشین ہوتا تو وہ زیادہ, کیونکہ اس کے پاس پبلک آفس ہے, کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے, ٹرسٹڈ پوزیشن ہے, اس وجہ سے اس میں ہمیشہ
جوڈی سگرو کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ لبرل کی امیگریشن منسٹر تھی, ایک چھوٹا سا الزام لگا کہ کسی سکھ نے کہا کہ اس نے اپنی کمپین کے دوران فری پیزے مجھ سے لیے کہ وہ اس کو کچھ تھوڑی سی فیور دے گی, تو وہ آج کل ہمیں کہیں نہیں نظر آتی کیونکہ اس کا پورا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا. تو سیم وے جو ہے یہ جب ان کو ایگزامپل بنا دیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب یو آر ہولڈنگ آفس تو کم از کم ایسی چیزوں سے دور رہیں. تو یہ جو ہے یہ کہ بینک والے, کیونکہ بینک پہ سم ٹائم پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈپازٹس پورے کرنے ہیں اور چیزیں پوری کرنی ہیں, اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ اس کو دوسرے طریقے سے ٹرن اراؤنڈ ان کو طریقے بتاتے ہیں. تو یہ جو پرٹیکولر کیس کہہ رہی ہیں آپ, یہ پاناما لیک سے پہلے کا ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے بینکر نے اس کو ایڈوائز کیا کہ اگر تمہارے پاس ایسے ہے تو تم اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ 2013 کی میں بات کر رہی ہوں جب ہارپر گورنمنٹ تھی. اور دوسرے جو وکیل نے اس کو مشورہ دیا, بٹ لیٹر آن میں بھی ہی ریئلائزڈ اور انڈر ہز دوبارہ ای میل کیا کہ یہ لاء نہیں ہے, کہ یہ الاؤ نہیں ہے, تو اٹس ناٹ بیٹر ٹو ڈو اٹ. کوسا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر, ابھی میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں کے بینیفٹس بھی لے رہے ہیں, چائلڈ سے کے بینیفٹ بھی لیتے ہیں, اور اب یونیورسٹی کی فیس بھی ہو گئی ہے, میڈیکل فری ہے, سب بینیفٹس لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں یا دبئی وغیرہ میں بزنس کر رہے ہیں, کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں, لیکن یہاں کے سسٹم میں وہ ٹیکس, پاکستان میں تو دیتا ہی کوئی نہیں ٹیکس بزنس والا, تو یہاں بھی نہیں وہ دے رہے. تو کیا یہاں کینیڈا میں کوئی اس قسم کا رول یا لاء آنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی بھی کوئی پکڑ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک کینیڈا کے لاز کا تعلق ہے تو خاص طور پہ جو ٹیکس لاز ہیں, کینیڈا نے بائی لیٹرل جو ہے نا ایگریمنٹ کچھ کنٹری کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, اور کیونکہ وہ بیسیکلی تو اس لیے ہیں کہ ڈبل ٹیکسیشن نہ ہو. اگر کوئی بندہ ایک ملک میں ٹیکس دے رہا ہے تو اسی انکم پہ وہ پھر نہ دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا ایک قسم کی انفارمیشن بھی ملتی ہے کہ مطلب ہاؤ دے آر ڈوئنگ. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے اگر یہ اپنا ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لازمی ہے کہ جو ہوسٹ کنٹریز ہیں وہاں وہ جائیں, ان کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کریں, اور تاکہ ان کو جو ہے نا ایک تھوڑا سا ایج ملے, ان کو پتہ, ان کو انفارمیشن ملے کہ جی یہ جو بندے وہاں پاکستان سے پیسے اکٹھے کر کے ادھر آ کے یہاں کے پھر لو کلاس بینیفٹس لے رہے ہیں, لو کلاس والوں کے سارے, تو یہ ایک قسم کا یہاں کے سسٹم پہ بھی برڈن ہے نا کہ اگر وہ اتنا کما رہے ہیں تو کم از کم اپنے شیئر کرنا چاہیے تاکہ اس حساب سے ان کو بینیفٹس ملیں. اچھا, سلوشن, ابھی عمران خان کی بات رہ گئی, اس کے بعد ہم سلوشن کی طرف آئیں گے. ابھی عمران خان کی طرف سے مجھے پوری تسلی نہیں ہوئی, ان کی بہن پہ بھی الزام ہے اور جہانگیر ترین پہ بھی, جو ان کی پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں, کیونکہ بات یہ نہیں ہوتی کہ صرف عمران خان اگر صاف ہے, جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان سب نے ہی گورنمنٹ میں آنا ہے اور ہیں, تو وہ کیا, وہ تو پھر وہی حساب ہو گیا, کھوتے گھوڑے تو برابر ہو گئے. دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی میں بھی اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, خاص کر کے جہانگیر ترین یہاں پہ کینیڈا میں ان کے بزنس ہیں. جہانگیر ترین, انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے, ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے قرضے بھی معاف کرائے ہیں, ان کی آف شور کمپنیاں بھی ہیں, اور بھی مسائل ہیں, تو ان کے پھر ایک اور فائنانسر ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان کو بالکل یوں نہیں دیکھنا چاہیے کہ سب غلط ہے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اگر پیسہ منی لانڈرنگ کے تھرو کیا ہے, اگر اس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا اور اس کا سورس کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, تو ان چیزوں پہ میرے خیال ہے دھیان, ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے پراپرلی شور میں. اچھا, انویسٹیگیشن کے جہاں تک تعلق ہے, فیصل جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا, کافی ہے یہ؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن تو بنانا وہ بالکل بیوقوفی والی بات ہے, کیونکہ بیسک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, یعنی یہ آلریڈی انویسٹیگیٹڈ ہے. جو لوگ ان کے جن میں ان کے نام ہے, خاص طور پہ پاناما لیکس کے, ان کی وہ کی انفارمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں نے ان انویسٹیگیٹڈ ڈاکیومنٹس پہ عمل کرنا تھا انہوں نے تو استعفے دے دیے, انہوں نے اسی پہ کر لیا. نہیں, استعفے بھی دیے, پلس ان لوگوں نے اسی پہ عمل کر دیا. ڈیوڈ کیمرون نے, یعنی دنیا میں کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاناما لیکس دوبارہ سے اس کی دوبارہ تحقیقات کی ضرورت ہے. ہر ایک نے کہا کہ سچی ہے. میں ایک اور آپ کو دوں گا, ایک اور ریفرنس. اس سے پہلے وکی لیکس آئی تھی, تو وکی لیکس میں جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے دنیا میں کسی جگہ کوشچن نہیں ہوا. تو صرف ہم پاکستانی اتنے پاک باز لوگ ہیں کہ ہم نے اس کی اتھینٹسٹی پہ بھی مطلب جو ہے نا, کیونکہ ہم وہ وزیروں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, اس میں آپ دیکھیں نا
مسٹر دانیال عزیز صاحب بڑے قابل فاضل آدمی ہیں، انہوں نے کہا میں ان کو نوٹس ایشو کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا یہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ICI. اب بات یہ ہے، آپ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں نا جی اس کے کوانٹم پہ جائیں تو بڑی حیرانی ہوگی. وہ یوں کہ یہ ایک لا فرم ہے پاناما میں جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ پورے ورلڈ کی آف شور کمپنیوں کا صرف 14% ہے. اور یہ کئی 100 جو وہاں لا فرمز ہیں اس کی صرف ایک فرم کا کچھ حصہ، اور جس کی جو مطلب تعداد ہے کاغذات کی وہ 11.1 ملین ہے. اور یہ 3 سال کی محنت کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح فیصل بھائی نے فرمایا کہ یہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک لا فرم کی فائلز ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہو چکا ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. اب جو ضرورت ہے آپ نے ڈیمانڈ نوٹس ایشو کریں، جو بھی جن کے نام آئے ہیں ڈیمانڈ نوٹس ایشو کرنے کے بعد آپ ان سے ریکوریاں کریں. دیٹس اٹ. آپ نے یہ جو ڈیمانڈ نوٹس کون ایشو کرے؟ ڈیمانڈ نوٹس کا دیکھیں جی یہ سارے منی میٹر جو ہیں جس طرح پاکستان میں جو اس معاملے میں جو کرتا دھرتا ہے ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کا کام FBR کا، اور ہمارے پاس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے جو دس از وائٹ کلر کرائم، FIA اس کے لیے بڑی ٹرینڈ ہے. آپ اس کو دیں، آپ نیب کو دیں. آپ نے جوڈیشل کمیشن جو بنایا ہے، جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس صاحب نے بجا طور پہ فرمایا ہے یہ ٹروتھ لیس جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا. اور جس طرح انہوں نے جو ٹرمز آف ریفرنس دیے تھے انہوں نے کہا جناب یہ تو 10 سال تک پورے نہیں ہو سکتے. مطلب کہنے کا یہ ہے میاں صاحب جو ہے نا، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں لیکن اپیرنٹلی یہ ظاہر ہوتا ہے ہی از جسٹ گیوننگ دا ٹائم. وہ کہتے ہیں ہی از جسٹ بائی دا ٹائم کہ مجھے تھوڑا سا اور وقت مل جائے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے TOR کے اوپر وقت لے لیا ہے، مارمان شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 2 مہینے تک کوئی آپ دیکھیں گے کوئی بات نہیں کرے گا. ایک اور میں سوری وہ جو ہے نا ایک کمیشن ہم نے بنایا تھا 99 میں، اگر یاد ہو پاکستان ورلڈ کپ میں آسٹریلیا ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا سے ہارا تھا، تو یہی وزیر اعظم تھے. انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن فار کرکٹ میں میچ فکسنگ پہ بنایا. ملک کیون صاحب جن کا اپنا نام بھی پاناما لیگز میں ہے، تو وہ اس کے چیف جج تھے تو ان کے ذریعے بنا تھا. تو ملک کیون صاحب کے اس جوڈیشل کمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لیٹر آیا کہ جی آپ اس کو سارے کو مطلب انویسٹیگیٹ کریں. اگلا لیٹر آیا کہ جی اس ورلڈ کپ کا جو پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ تھا وہ آپ نہیں انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ وہ ٹرمز آف ریفرنس سے آؤٹ ہے. سو ٹرمز آف ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو یہ کہہ دو کہ یہ اتنا کام کرنا ہے، اتنا کام نہیں کرنا. تو یہ ان کی کوشش ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس اس طریقے سے بنے کہ جی اتنا انویسٹیگیٹ کرو، صرف عمران کو انویسٹیگیٹ کرو، باقی لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا بیسیکلی مطلب ہم طالب علم ہیں سیاست کے اور تاریخ کے، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں نا میاں صاحبان جو ہیں یہ جوڈیشل پالیٹکس کے ماہر ترین آدمی ہیں. آپ دیکھیں کتنے کمیشن آئے اور کتنے گئے یہ تو اتنے بہترین. ایک اور ایگزامپل میں دے دوں، ٹائم ختم ہو گیا، جلدی سے غلام اسحاق خان نے 2 دفعہ گورنمنٹ توڑی تھی بے نظیر کی. کوئی گورنمنٹ بحال نہیں ہوئی، صرف میاں صاحب کی بحال ہوئی تھی. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جوڈیشل پالیٹکس کے ماسٹر لوگ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید صحافیوں کو بھی اچھے طریقے سے ان کو مل رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ جو جیسے ابھی بات کی کہ پاکستان میں جب کوئی ٹاک شو ہوتے ہیں ان چیزوں پہ بات کی جاتی ہے تو اتنا شور شرابہ مچ جاتا ہے کہ ایک تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی تک عام لوگوں کو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آف شور کمپنیز کیا ہیں اور اس میں لیگیلٹی اور مورالٹی اور سوشیالوجی وائز وہ کہاں پہ غلط ہیں اور کہاں پہ کس حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. تو ان باتوں کو جو ہے ٹاک شو سے اخذ کرنے کی بجائے جو پاکستان میں چل رہے ہوتے ہیں اگر خود سے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے، کافی فرق پڑ جائے گا. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.